اللہ 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 اللہ۔ حدیث نمبر 65 عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد نہیں ہے کوئی الا مگر فقد کتبہ لکھا جا چکا ہے، مقعدہ اس کا ٹھکانہ من النار آگ میں، ومقعدہ من الجنہ اور اس کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے جنت میں۔ قال عرض کہ یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا، کیا ہم بھروسہ نہ کرنا اپنے لکھے ہوئے پر، وندع العمل اور عمل چھوڑ دیں۔ قال حضور نے فرمایا عمل کرتے رہو، فکل میسر ہر ایک کے لیے آسان کیا جائے گا، لما خلق له جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اما من کان من اہل السعادہ بہرحال جو ہے نیک بخت لوگوں میں سے، فسیسر لعمل السعادہ تو آسان کیا جائے گا نیک بختی والا عمل اس کے لیے۔ اما من کان من اہل الشقاوہ اور جو بدبخت لوگوں میں سے ہے، فسیسر لعمل الشقاوہ تو اس کے لیے بدبختی والے اعمال آسان کر دیے جائیں گے۔ ثم قرأ پھر حضور نے آیت پڑھی، فاما من اعطى واتقى بہرحال جس شخص نے دیا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى اور تصدیق کی اس نے نیکی کی یعنی دعوت اسلام قبول کی، فسنيسره لليسرى ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے آسان چیز یعنی جنت۔ اور واما من بخل واستغنى بہرحال جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، وكذب بالحسنى اور اس نے جھٹلایا اچھائی کو نیکی کو، فسنيسره للعسرى ہم اس کے لیے دشوار والی زندگی دوزخ کی زندگی کی طرف چلنا آسان کر دیں گے۔ تو حدیث کیے ہوئے کہ حضرت علی سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی بھی ہے مسلمان جو شخص بھی ہے تو اس کا ٹھکانہ لکھا رہ چکا ہے جنت میں بھی اور جہنم میں بھی، یعنی جو جنت میں جائے گا وہ جنت والا لکھا ہوا ہے، جو جہنم میں جائے جہنم میں لکھا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب یہ بات ہے کہ پہلے ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے تو کیا آپ نے لکھے ہو پر ہم بھروسہ کر کے عمل چھوڑ نہ دیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر شخص کو اسی کام کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جو نیک بختوں میں سے ہے اس کو سارا تو نیک بختی کے اعمال کی توفیق ملتی ہے، جو بدبخت اور جہنمی ہے تو اس کو بدبختی اور جہنمی والے کام کرنے توفیق ملے گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی اور یہ آیت پڑھ کے آپ نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ اس نے اللہ کے راستے میں دیا، تقوی اختیار کی، اچھی بات تصدیق کی، اسلام قبول کیا، تو اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم چین اور راحت اور زندگی جنت حاصل کرنے کی توفیق دے دیں گے۔ جس نے بخل کیا، مغرور بنا رہا، دین اسلام سے لاپرواہ بنا رہا، اچھی بات دعوت ایمان کو جھٹلایا اس کے لیے ہم تکلیف اور دشوار گزار زندگی جہنم والے کام آسان کر دیں گے۔ تو تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ تھا، اگر جو شخص کا جنت جہنم میں ٹھکانہ لکھا ہوا ہے پہلے سے مقرر ہے، لیکن اچھے برے اعمال سے وہاں تک کا راستہ بھی پہلے سے مقرر ہے، تقدیر الہی میں بھی لکھا ہوا ہے جو جنت میں جائے گا اپنے فلاں اچھے اعمال کی وجہ سے اور اس کے راستے سے جنت میں جائے گا، جو جہنم میں جائے گا اپنے فلاں برے اعمال کی وجہ سے جائے گا۔ تو جنتی جہنم والے اعمال ہی مقرر ہیں، اس لیے ہمیں تقدیر بھروسہ کر کے اچھے اعمال کرنے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اگلی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا، کل شیء بقدر ہر چیز تقدیر سے ہے، حتی العجز یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ ہونا اور ناقابل ہونا، والکیسہ اور قابل اور ہوشیار ہونا تقدیر سے ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کی جو اندر صفات ہوتی ہیں، قابلیت ہے، صلاحیت ہے، عقل مندی ہے، یہ اسی طرح ناقابلیت ہے اور بیوقوفی ہے، یہ اللہ کی تقدیر سے ہی ہیں۔ تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی جا کے دنیا میں بیوقوفی والے کام کرے گا اپنی مرضی سے، فلاں عقل مندی والے کام کرے گا۔ تقدیر کے لکھنے مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے مجبور کر دیا، اللہ نے خود پہلے سے لکھ دیا ہے، اب بندہ مجبور ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پتہ تھا آگے چل کر یہ اپنی مرضی سے اچھے برے کام کرے گا، اللہ نے لکھ دیا۔ اگلی حدیث عن ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خرج علینا ہمارے پاس تشریف لائے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ونحن نتنازع ہم جھگڑ رہے تھے فی القدری تقدیر کے بارے میں، بحث کر رہے تھے، فغضب
آپ غصہ ہوئے، حتیٰ احمر وجہ، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، حتیٰ یہاں تک کہ کأنما گویا کہ فقیہ نچوڑ دیے گئے ہے، فی وجنتیہ آپ کے رخساروں پر، حب الرمان، رمان کا معنی انار کے حب دانے نچوڑ دیے گئے ہیں۔ فقالت، حضور نے فرمایا، ابی ھذا امرتم، کیا اس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے؟ ام بھذا ارسلت الیکم، یا یہ ام بھذا ارسلت الیکم، کیا یہ مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے؟ انما ہلاک من کان قبلکم، یقیناً ہلاک ہوئے جو تم سے پہلے تھے، حین تنازعوا، جب انہوں نے جھگڑا کیا اور بحث کی، فی ھذا الامر، اس معاملے میں۔ عزمت علیکم، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، عزمت علیکم، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، اللہ تنازعوا فی، کہ تم نہ جھگڑو اس میں۔ حدیث کی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، تو آپ نے جب بات سنی تو آپ کو غصہ آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، اتنا سرخ ہوا کہ گویا کہ شاید آپ کے رخساروں پر انار چھوڑ دیے گئے ہو۔ آپ کا رنگ سفید تھا اور آپ کے اندر خون ہی پورا تھا، جو ایسا آدمی ہے اس کا رنگ سفید اور خون پورا ہو تو غصہ آتا ہے اسے، تو خون جمع ہو جاتا ہے رخساروں میں، تو اس طرح محسوس ہو گیا کہ انار نے چھوڑ دیا، اتنا غصہ آیا آپ کو۔ پھر آپ نے صحابہ کرام فرمایا، کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا کہ تم تقدیر کے بارے میں بحث کرو؟ کیا مجھے یہ پیغام دے کے تمہیں بھیجا گیا تم کہ لوگوں کو بتاؤ تم نے تقدیر کے بارے میں بحث کرنی ہے؟ میں تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کیا تھا، ایک وجہ ہلاکت کی بھی تھی۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں حضور نے، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم اس میں نہ جھگڑنا۔ مطلب حدیث کا یہ قضا کا جو مسئلہ ہے، تقدیر کا نازک مسئلہ ہے، مومن کو چاہیے کہ یہ مسئلہ اس کے سمجھ میں نہ آئے تو بحث و مباحثہ نہ کرے، اور اس کے دل کو بحث و مباحثہ کر کے اس مسئلے کو رد نہ کرے، اس کی تردید نہ کرے، بلکہ اپنے دل و دماغ کو یہ سمجھا کے مطمئن کر لے کہ اللہ نے یہ باتیں فرمائی ہیں، رسول اللہ نے تقدیر کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، میرا اس پر ایمان ہے۔ رد نہ کرے کہ جی میں تو نہیں مانتا معاذ اللہ اس کو، اگر یوں ہے پھر یوں کیوں ہو رہا ہے، اگر یوں نہیں ہے پھر یوں کیوں نہیں ہوتا، ایسا نہ کرے۔ ہاں البتہ کوئی آدمی صرف سمجھنے کی نیت سے کسی عالم دین سے کوئی بات پوچھ لے کہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ رد کرنے کی نیت سے بحث کرنا، حدیثیں سن کر، آیات سن کر اس کو رد کرنا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، یہ بھی نہیں مانتا، یہ بھی نہیں مانتا، یہ طرز عمل برا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ سمجھنے کی نیت سے پوچھنا کوئی شرعی لحاظ سے برا نہیں ہے کہ آدمی بات سن کے صحیح بات جو سمجھ آ رہی ہے کہ ایسا مجھے سمجھ آ گئی ہے، جو نہیں آئی بتائے مجھے سمجھ نہیں آئی دوبارہ سمجھا دیں جی، یہ طرز عمل برا نہیں ہے۔ عن عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال فرماتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ نے لکھ دی تھی مخلوق کی تقدیریں، قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے، ب50,000 سنۃ، 50,000 سال پہلے۔ فرمایا وکان عرشہ علی الماء، جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو حدیث میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ دی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اب اس کی ذرا تشریح سنیں۔ لکھنے سے مراد کیا ہے؟ لکھنے سے مراد یہ نہیں جیسے ہم کاغذ اور قلم لے کر، پوائنٹر پین لے کر لکھتے ہیں، ہاتھ کو ہلاتے ہیں اور لکھائی ہوتی رہتی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اور جن روایات میں اس طرح کی تفصیلات آئی ہیں کہ اتنی بڑی لوح محفوظ تھی، اتنا بڑا قلم تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ لکھو، تو قلم لکھنا شروع کیا، تو یہ ایسی روایت اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، یعنی غیر معتبر ہوتی ہیں، جو یہودیوں نے بیان کی ہیں، اور ایسی روایات جن میں قلم اور لوح محفوظ تفصیلات ہیں وہ مستند روایات نہیں ہوتی۔ دوسری بات، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے 50,000 سال پہلے لکھوائی تقدیریں، تو 50,000 سال سے مراد محدثین نے فرمایا کہ یہ ہے کہ مخلوق کی تقدیر تخلیق سے کافی پہلے لکھوا دی تھی۔ تو اور اس وقت اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت اللہ کا عرش پیدا ہو چکا تھا اور وہ پانی کے اوپر تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر لکھوانے کا مطلب یہ بیان فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ جس طرح ہمارے ذہن میں ہزاروں چیزیں اور ان کی تصویریں ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی عرش کی کسی قوت میں، کسی خاص قوت میں، جس کو ہمارے دماغی قوت کے مشابہ سمجھنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں محفوظ کر دی تھی۔ جیسے ہمارے ذہن میں چیزیں محفوظ ہوتی ہیں نا، لوگوں کی چیزیں محفوظ ہیں، آپ کے ماموں کا نام لیں، چچا کا نام لیں، تایا کا نام لیں، خالہ کا، پھوپھی کا، یہ مقامات جگہ ہیں، یہ گلاس ہے،
شیشے کا گلاس کہیں فوراً ذہن میں تصویر آ جاتی ہے. اسی طرح کوئی جگ کہیں یا کسی کھانے پینے کی چیز کا نام لیں، علاقے کا جگہ کا نام لیں، فوراً ذہن میں کوئی تصویریں آ جاتی ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عرش کی قوت میں وہ ساری چیزیں جمع کر دی تھی کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. یہ مراد ہے اس سے. اگلی حدیث حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حدثنا، ہمیں بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سچے ہیں، المصدوق جن کو تصدیق کی گئی ہے، ان خلق احدکم، بشتم میں سے ہر ایک کا مادہ تخلیق، یجمع فی بطن امہ، جمع کیا جاتا ہے اس کی ماں کی پیٹ میں، 40 یومن 40 دن، نطفہ پھر ہو جاتا ہے والا کا جمع ہوا خون، مصر داری 40 دن اسی طرح، ثم خون مضغہ، پھر وہ ہو جاتی ہے بوٹی مصر داری کی اسی طرح، ثم یبعث اللہ علیہ ملکن، پھر اللہ بھیجتا ہے اس پر ایک فرشتہ، باربع کلمات، 4 باتیں دے کر، فیکتب عملہ، وہ لکھتا ہے اس کا عمل، وجلہ، اس کی عمر، ورزقہ، اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ شقی او سعید، وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا. ثم ينفخ فی، اس میں ڈالی جاتی ہے روح، والذی لا الہ غیرہ، قسم اس ذات کی اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، بے شک تم میں سے ایک آدمی عمل کرتا ہے اہل جنت والا عمل، حتی ما تکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ نہیں ہوتا اس بندے اور جنت کے درمیان مگر ایک ہاتھ کا فاصلہ، فیسبق علیہ الکتاب، پھر آگے بڑھتا ہے اس پر لکھا ہوا، فیعمل بعمل اہل النار، پھر عمل کرتا ہے اہل جہنم والا عمل، فیدخلھا، وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. وَإِنَّ أَحَدَکُم، بے شک تم میں سے ایک آدمی لیعمل بعمل اہل النار، عمل کرتا ہے اہل جہنم والا عمل، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ نہیں رہتا اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان مگر ایک ہاتھ کے برابر فاصلہ، فیسبق علیہ الکتاب، پھر آگے بڑھتی ہے اس پہ لکھی ہوئی تحریر یا تقدیر، فیعمل بعمل اہل الجنہ، عمل کرتا ہے اہل جنت والا عمل، فیدخلھا، اس میں داخل ہو جاتا ہے. تو حضور یہ فرما رہے ہیں، حضور نے تقدیر کے مراحل بیان فرمائے ہیں کہ بچہ اتنا رہتا ہے کہ نطفہ رہتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر وہ بن جاتا ہے گوشت کی ہڈی، پھر وہ گوشت بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب 3 چلے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ مراحل گزر جاتے ہیں یہ، تو پھر فرشتہ بھیجتا ہے. وہ فرشتہ جو ہے نا وہ آ کے پھر یہ لکھواتا ہے، اللہ تعالیٰ لکھواتا ہے کہ لکھ کے آؤ، اس کی عمر کتنی ہوگی اور موت کب آئے گی، اس کا رزق کتنا ہے، اور یہ بدبخت ہوگا نیک بخت ہوگا. تو یہ 4 باتیں لکھوا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر روح ڈالی جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جنتیوں والا عمل کرتا رہتا ہے لیکن لکھا ہوتا ہے وہ جہنمی، اس کے جنت درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر لکھی آگے آتی ہے اور پھر وہ جہنم والے کام کرتا ہے، جہنم میں چل جاتا ہے. اس طرح ایک آدمی ساری زندگی جہنم والے کام کرتا رہتا ہے لیکن لکھا وہ جنتی ہوتا ہے، پھر وہ یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن جو جنتی لکھا ہوا تھا جنتی والے کام کرنا شروع کرتا ہے تو جنت میں پہنچ جاتا ہے. تو ایک تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق انسانی کے چند مراحل بیان فرمائے ہیں، انسان کو یاد کرنا چاہیے کہ میں ان مراحل سے گزر کے آیا ہوں. پھر اس کے بعد تقدیر کا بتایا کہ تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے ویسے ہو کے رہتا ہے. پہلے میں نے بتایا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ بندہ مجبور ہو گیا، نہیں، تقدیر بدل بھی سکتی ہے، بندہ جیسے اعمال کرتا ہے تو ویسے ہی اس کا انجام ہوتا ہے. لہذا کسی آدمی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ پکا جہنمی ہے، تو شاید آگے جا کے وہ توبہ کر لے اور وہ جنت والے کام کرنا شروع کر دے. اسی طرح کسی آدمی کو ہم نیک اعمال کرتے ہوئے دیکھ کے یہ غالب گمان کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جنت ہی ہے، لیکن آخر انجام کیا ہوگا وہ اللہ کو پتہ ہے، یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے. حدیث میں آتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اصل دار و مدار جو ہے وہ اعمال کا خاتمے پر ہے، خاتمہ جیسا ہوگا ویسے ہی فیصلہ ہوگا. ایک آدمی ساری زندگی کافر یا نافرمان رہا، آخری حصے میں زندگی کے آخری حصے میں وہ توبہ طائب ہو گیا، فرمانبردار بن گیا، وہ جنتی ہے. ایک آدمی ساری زندگی نیک کام کرتا رہا، مومن فرمانبردار رہا، خدا نخواستہ زندگی کے آخری حصے میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، نافرمان ہو گیا، جہنم میں چلا جائے گا. اس لیے ہم خود پر کسی جنت جانے میں فیصلہ نہ کریں، البتہ خود اپنے اعمال درست کرنے کی پوری کوشش کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 70 عن عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قلوبا، بے شک دل، بنی آدم، انسانوں کے، کلہا، سب کے سب،
بینہ اصبعی، بینہ درمیان میں ہے، اصبعین دو انگلیوں کے، من اصابع الرحمن رحمان کی انگلیوں کے، کقلب واحد ایک دل کی طرح، یصرفہ وہ اس کو دل کو پھیرتا ہے، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، ثم پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم مصرف القلوب، یعنی حضور نے دعا کی، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا پھیر دیجیے ہمارے دلوں کو، علی طاعتک اپنی اطاعت کی طرف۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پہلے حدیث کا مفہوم سن لیں، پھر اس کے بعد تشریح ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انسانوں کے دل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ پھر حضور نے دعا کی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ تو اس حدیث کی تشریح پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، تو اس سے مراد انگلیاں ایسی نہیں جیسے انسان کی انگلیاں ہوتی ہیں، بلکہ اس سے مراد اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں کہ اللہ قبضہ قدرت میں ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے دلوں کو اس طرح پھیر دیتا ہے۔ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں شخص میری مٹھی میں ہے، مٹھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ میری بات مانتا ہے، میرے اختیار میں، جیسے چاہتا ہوں ویسے وہ کام کرتا ہے۔ اب تک جو ہم تقدیر کی حدیث پڑھی ہیں ان سے چند باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تقدیر کے مراحل مختلف ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیریں لکھوا دی تھیں، مقدر فرما دی تھیں یعنی۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ انسان جو رحم مادر میں ہوتا ہے 3 چلے گزر جاتے ہیں، پھر روح ڈالی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مقرر کہ فرشتہ اس متعلق 4 باتیں لکھتا ہے، اس کی عمر، اس کے اعمال، اس کا رزق، اس کا نیک بخت بدبخت ہونا۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد یہ معلوم ہوئی کہ جب انسان کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ یہ دراصل تقدیر کے مختلف مظاہر ہیں اور مختلف مراحل ہیں۔ حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید تفصیل سے بات بیان فرمائی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تقدیر کا پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ ہوا، نہ پانی، نہ عرش، نہ کرسی، کوئی چیز پیدا نہ ہوئی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات کا علم تھا اور مخلوق کا علم تھا کہ مخلوق کو پیدا کروں گا، اس کے بعد وہ کیا کرے گا جا کے۔ دوسرا مرحلہ پھر جب آیا کہ پانی، عرش پیدا ہو چکے تھے، زمین و آسمان پیدا نہ ہوئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیریں مقدر فرما دیں۔ اور تیسرا مرحلہ پھر یہ ہے کہ جب انسان رحم مادر میں ہوتا ہے، 3 چلے گزرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا پہلے جو چیزیں علم میں تھیں وہ اللہ فرشتے کے ذریعے لکھوا دیتے ہیں کہ اس کی عمر لکھو، رزق لکھو، نیک بخت ہونا اس کا لکھو، اور یہ لکھیں عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا۔ اسی طرح اگلا مرحلہ پھر جب یہ آتا ہے انسان جب کام کرنا چاہتا ہے، چوتھا مرحلہ یہ ہے، تو کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے وہ اس کو کرتا ہے۔ تو پھر انسان جس کام کا ارادہ کرتا ہے، جس کام کو کرنے کا، اللہ اس کو دل ادھر پھیر دیتا ہے۔ اب یہاں تقدیر سے متعلق 3 شبہات جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، 3 اعتراض، 3 اشکال، اور ان کے جواب سمجھ لیں۔ اگر آپ نے یہ 3 اشکال کے جواب سمجھ لیے تو تقدیر کے مسئلہ کلیئر ہو جائے گا، کہ آپ کو اشکال نہیں ہوگا۔ پہلا اشکال لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب دنیا میں اچھا برا جو کچھ بھی ہوتا ہے، جب وہ سب اللہ کی تقدیر سے ہے، اللہ ہی نے اس کو مقدر کیا ہے، اچھائیوں کے ساتھ برائیوں کی ذمہ داری بھی اللہ پہ آنی چاہیے۔ جو سب کچھ اللہ پہلے مقدر کیا ہے اس کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، اچھائیوں کے ساتھ برائیوں کی ذمہ داریاں بھی اللہ پہ آنی چاہیے، معاذ اللہ۔ دوسرا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے جب سب کچھ پہلے سے من جانب اللہ مقدر ہے اور تقدیر اٹل ہے، تو بندے اسے کرنے مجبور ہیں، پھر بندے کو جزا و سزا نہیں ملنی چاہیے۔ چور چوری کرتا ہے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، قاتل قتل کرتا ہے، اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ پہلے سے طے تھا اس مطابق اس نے کیا ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی، اس کے مطابق قاتل نے قتل کیا، چور نے چوری کی ہے، سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اور تیسرا شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب سب کچھ پہلے سے مقدر اور طے ہے، جب سب کچھ پہلے سے مقدر ہوتا ہے اور اس کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا، پھر کسی مقصد کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا دنیا یا آخرت کے کسی کام کے لیے محنت کوشش فضول ہے۔ جو لکھا وہ مل جائے گا۔ ایک آدمی کے سامنے اگر دولت بہت زیادہ لکھی ہوئی ہے، دولت مل جائے گی اس کو، تو کچھ نہ بھی کرے۔ اگر دولت نہیں لکھی وہ کوشش کر بھی لے تو اس کو نہیں ملے گی۔ اگر ایک آدمی کے تقدیر میں دینداری لکھی ہو کہ وہ متقی پرہیزگار دیندار بن جائے گا، تو پھر اس کو علم حاصل کرنے کی، عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جنتی لکھا ہو تو ٹھیک ہے، جنت چلے جائے گا وہ۔ اور اگر ایک آدمی کے تقدیر جہنم لکھی ہوئی ہے، وہ کتنی کوشش کر لے جنتی بننے کی، جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ 3 اشکال پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے
اس کا جواب جو ہے نا علماء کرام نے مختلف الفاظ میں دیا ہے، اور یہ 2-3 پوائنٹ اگر وہ سمجھ لیں تو سارے اشکالوں کے جواب ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تقدیر علم الہی کا نام ہے، یعنی اللہ کو معلوم تھا کہ بندہ آگے جا کے اپنی مرضی سے اچھا برا کام کرے گا اور اس کا انجام یہ ہوگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر طے فرما دی۔ تو بندہ چونکہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، مجبور نہیں ہوتا۔ دوسرا اشکال ختم ہو گیا۔ اور پہلا اشکال یہ تھا کہ برائیاں ذمہ داری، برائی کی ذمہ داری بھی اللہ پہ معاذ اللہ آئے گی، یہ اشکال بھی ختم ہو گیا، اس لیے کہ اللہ بندے کو مجبور نہیں کرتا، بندہ خود کرتا اپنے مرضی سے، ارادہ اور اختیار سے۔ تو برائی کی ذمہ داری اللہ پہ نہیں آتی، بندے پہ آتی ہے۔ اور جو شخص بھی اپنے اعمال و افعال پہ غور کرے گا تو اسے بغیر شک شبہ کے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے بندے کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، بندہ اپنا ارادہ اور اختیار استعمال کر کے اچھا یا برا کام کرتا ہے۔ مثلا اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، آپ اسے چاہیں تو تلاوت کریں، تسبیح کریں اور درود شریف پڑھ لیں، اچھی باتیں لوگوں کو سنا دیں، اگر چاہیں تو خدا نہ خواستہ اسے گانا گا لیں، گالی دے دیں، کسی کو جھوٹ بولیں، غیبت کریں، چغلی کر لیں خدا نہ خواستہ۔ جب آپ چاہیں گے میں زبان سے چیز بولوں، دل میں پہلے خیال آئے گا، تو جو خیال آپ کا آئے گا بولنا چاہیں گے وہ زبان پہ آ جائے گا۔ تو اللہ نے مجبور کیا آپ کو، مجبور نہیں، ارادہ اور اختیار دیا ہے، اس لیے برائیوں کی ذمہ داریاں اللہ پہ نہیں آتی اور بندہ مجبور نہیں ہوا تقدیر کی وجہ سے، اپنے ارادہ اور اختیار سے بندہ خود اچھے برے کام کرتا ہے۔ اب بندے کی ذمہ داری کہ وہ پہلے سوچے، مشورہ کرے، علم حاصل کرے، علم حاصل کر کے پھر اس کے بعد اپنے ارادہ اور اختیار کو صحیح استعمال کرے، غلط استعمال نہ کرے۔ جیسا بندہ ارادہ اور اختیار، اپنے ارادے کو اختیار کرتا ہے اور جو کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، وہ کام کرنے دیتے ہیں اس کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو چیزیں مقدر کی ہوئی ہیں تو وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں اچھا کام کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا، برا کام کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ لہٰذا تقدیر کی وجہ سے نہ تو ہمارا ارادہ اور اختیار ختم ہوا، نہ ہم مجبور ہوئے، اور نہ ہمارے اعمال کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ تو جن مقاصد کے لیے ہم جو کوشش تدبیریں دنیا میں کرتے ہیں، تقدیر میں بھی ہمارے لیے ان مقاصد کو انہی تدبیروں اور کوششوں سے وابستہ کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم ہے، وہ علم حاصل کرنے میں محنت کرتا ہے، پابندی سے کلاس میں آتا ہے، سبق یاد کرتا ہے اور اچھا پیپر دیتا ہے، وہ اس کے نمبر اچھے آتے ہیں۔ دوسرا طالب علم ہے تو وہ اچھی محنتیں وہ نہیں کرتا، کلاس میں پابندی سے نہیں آتا، سبق یاد نہیں کرتا، پیپر اچھی طرح نہیں دیتا، اس کے نمبر اچھے نہیں آتے۔ ایک شخص ایسا ہے جس نے اپنے اخلاق درست کر لیے ہیں، اس کی عادتیں اچھی ہیں، اخلاق اچھے ہیں، اس کے کسی اچھے والدین کی صحبت میں رہا، اچھے اساتذہ کے پاس رہا، اچھے لوگوں کے پاس رہا، اس کے اعمال و اخلاق اچھے ہیں تو لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں، وہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اچھے اعمال سے پیش آتا ہے، لوگ اسے محبت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، لوگ اس سے قریب ہوتے ہیں، اپنے قریب اسے کرتے ہیں۔ دوسرا سے اس کا برعکس ہے، وہ اس نے بچپن میں اپنے والدین، اس کے والدین کے اعمال و اخلاق اچھے نہیں تھے، اچھے اساتذہ اسے نہیں ملے، اچھا ماحول نہیں ملا، اس کی عادتیں گندی ہیں، مثلاً وہ جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے اور سستی کرتا ہے، اپنے کاموں کو اہمیت نہیں دیتا، ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا، تو لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں، لوگ اس سے دور کرتے ہیں، خود سے دور ہو جاتے ہیں، معاملات کرنے کے لیے اسے تیار نہیں ہوتا، یا اس کا ذہن اتنا وسیع نہیں ہے کہ وہ اسے معلومات ہوں، تجربہ ہو کہ میں فلاں کام کیسے کروں، تو وہ زندگی پریشانی سے گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمارے اعمال و اخلاق سے وابستہ کی ہوئی ہیں۔ تو اگر یہ 2 پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں، ارادہ اور اختیار کہ اللہ نے ارادہ اور اختیار دیے ہوئے، بندہ مجبور نہیں ہے، اور جیسے بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ ویسے جلد عطا فرما دیتے ہیں، پھر انسان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ بات قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد اور کوشش کریں گے ہم ان کو اپنا راستہ دکھائیں گے۔ پہلے کوشش کا ذکر ہے اور بعد میں راستہ دکھانے کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے نہیں ہوتا مگر وہی جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے، اللہ کے اولیاء کرام نے، علماء کرام نے، شہداء نے، سب نے کوششیں کی ہیں۔ اس دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہوا ہے، انسان اخلاص نیت سے، محنت سے اگر کوشش کرتا ہے اور کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسی کوشش کو کامیاب فرما دیتے ہیں۔ کوئی رکاوٹ آ جائے، مثلا اللہ کا بہت زیادہ نافرمان ہے، والدین کا نافرمان ہے، ظلم و زیادتی کر رہا ہے، یہ کوشش صحیح نہیں ہو رہی، اس کی پوری نہیں ہو رہی، صحیح سمت میں نہیں ہو رہی، پھر کامیابی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔